معزز سامعین السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ 35ویں قسط میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حماد اپنی والدہ کے سامنے رو پڑا۔ ان حالات میں جب اسے لگ رہا تھا کہ نازنین کے علاوہ کوئی اس کی حمایت میں نہیں ہے، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہے، اور اس بات کا وہ شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امی، جن حالات کی کشمکش میں آج گرفتار ہوں، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا۔ حماد کی والدہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے خلاف نفرت اور غلط فہمی کو بھانپتے ہوئے اشکبار ہو پڑی اور چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو ایک غیر عورت سے محبت سے نہ روک سکیں۔ ادھر نازنین اپنے محبت کے جھوٹ کے پلندے کو فروغ دیتے ہوئے اور اس کی والدہ اور نازنین خودکشی کا ناٹک کرتے ہوئے انتہائی خوش تھیں۔ نازنین اپنی ماں شاکرہ سے کہتی ہے کہ یہ دونوں ساس بہو مل کر حماد کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے اب ایسا جال بچھایا ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے حماد کو مجھ سے دور کرتی ہیں، اور اب میں جو کر گزری ہوں اس سب کے بعد تو حماد کبھی بھی مجھ سے نظریں نہیں چرائے گا اور مجھ سے بد دل نہیں ہوگا، اور الٹا وہ مجھ سے نکاح ضرور کرے گا۔ دوسری طرف شاکرہ نازنین سے کہتی ہے کہ نازو، دیکھو کہ میں ابھی بھی تمہیں باور کرا رہی ہوں کہ جب تک حماد کی والدہ پاکستان میں ہے تب تک تم اس کے شادی کے خواب، اسے نکاح کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نازنین کہتی ہے کہ اب جب کہ میں نے حماد کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے اور وہ میری ہی ہر بات مانتا ہے، تو اس کے سامنے اس کی ماں یا اس کی بیگم ردا کیا کر سکتی ہے؟ ادھر ردا اپنی ساس کے سامنے آنسو پہ آنسو بہائے جا رہی تھی کہ اگر حماد نے نازنین کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ میں کدھر جاؤں گی؟ میرا کون آسرا بنے گا؟ اور اتنی چھوٹی ہی سی عمر میں میرے بچوں نے اتنے سنگین حالات دیکھ لیے ہیں، میں مزید ان پہ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں دیکھ سکتی۔ آپ حماد کو روکیں، اسی میں ہم دونوں کی اور ہمارے بچوں کی بھلائی ہے۔ اور وہ اپنی تمام بچوں کی، میری اور آپ کی محبت نازنین پہ نچھاور کر دے گا، جو کہ کبھی ان کا یا میرا یا آپ کا حق تھا، وہ ہمارا نہیں رہے گا۔ تو ردا کی ساس کہتی ہے کہ اب تمہیں حماد ایک بیوی یا پرانی محبوبہ کا طور پر مقابلہ نہیں کرنا ہوگا، اب تمہیں اس کا سامنا ایک ماں کے طور پہ کرنا ہوگا، اور شاید ایک ماں بن کر ہی تم اسے احساس دلا سکو اور اس کام سے اس کو روک سکو۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو نازنین حماد کو اپنے چنگل میں لے لے گی، وہ اسی کا ہو جائے گا، اور تمہارے پاس سوائے یہ آنسو بہانے کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ نازنین کو حماد کو ردا کے بارے میں اتنا بدظن کرنے کے بعد بھی سکون نہیں آیا، اور وہ ان کو مزید دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حماد ردا سے اتنا بدظن ہو جائے کہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا مت کرے۔ نازنین نے انتہائی شاطر دماغی کے ساتھ وہ تصاویر حماد کو دکھائیں جو کہ فرقان اور نازنین کے آپس میں بیٹھ کے تسلی دیتے کی تھیں، اور کہا کہ یہ دیکھو، تمہاری موجودگی میں نازنین فرقان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہی ہے۔ اور حماد طیش میں آ کر گھر آیا اور ردا سے کہا کہ آخر تمہارا فرقان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور میری غیر موجودگی میں فرقان گھر کیا کرنے آتا ہے؟ میرے ساتھ تو تمہیں بے وفائی کے بہت شکوے ہیں، اور اپنی حرکات دیکھو۔ اور اپنی ہی ماں کو دکھاتا ہے کہ امی یہ دیکھیں کہ مجھے خود ہی اپنی نازنین کے خلاف کر کے ردا خود فرقان کے ساتھ مجھ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فرقان کی ماں، حماد کی ماں کو ردا پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ چپ کرو، بکواس بند کرو، ردا ایسی بالکل بھی نہیں ہے، تم اس پہ سراسر ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اور یہاں سے اب چلے جاؤ۔ پیچھے ردا زارو قطار روئے جا رہی تھی۔ تو جی معزز سامعین، آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فرقان نازنین کو بے نقاب کر پائے گا، اور کیا ردا حماد کے بغیر زندہ رہ پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔